بسم الله الرحمن الرحيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين وصحبه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. عزیزان گرامی، علماء کرام، میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں. بزرگان کی دعوت پر اور رہنمائی پر اب یہاں تشریف لائے، اور یہ جو پروگرام منعقد ہوا انتہائی بر وقت، بر موقع اور ضروری تھا کہ ایسا ایک مشاورتی پروگرام منعقد کیا جائے. اس سے پہلے بھی ایسے مواقع پہ اس قسم کے پروگرام ہوتے رہے. شاید آپ کو یاد ہوگا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مشاورت کے نتیجے میں جو پروگرام، جو تجاویز اور اقدامات طے ہوئے، سامنے آئے، کوشش کریں ہم سب مل کر کہ اس پر عمل کریں. تبھی یہ کانفرنس نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے. یہ نہ ہو کہ نشستند و گفتند و برخاستند. اگر ہم اس سے نتیجہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ سب کو بلایا گیا، سب کی اپنی اہمیت ہے، سب کی رائے کو اہمیت دی گئی، اور اس کی روشنی میں یہ جو قراردادیں تھیں یہ بنائی گئیں، اس کی روشنی میں بیانیہ بنایا گیا. لہذا اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، بڑے پر اعتماد انداز میں اور بڑے ایک جسے کہتے ہیں من موقع القوت والاقتدار، اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے ان باتوں پر عمل کیجیے. الحمدللہ تشیع کو اس ملک کے اندر کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے. موجودہ یہ جو فتنہ ہے اس وقت اٹھا ہے، یہ بھی ایسے فتنے پہلے بھی اٹھتے رہے، اس قسم کے مراحل اور لمحات آتے رہے. الحمدللہ ہم ان لمحات سے جیسے سرخرو اور سرفراز ہو کر گزرے ہیں، اب بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. اور یہ فتنہ ناکام ہوگا، فتنہ گر جو ہے وہ نامراد ہوں گے. آپ کو یاد ہے کہ اس ملک کے اندر ہم بڑے واضح انداز میں، ہم نے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، چند جملے کہوں گا. ہم نے بہت واضح انداز میں یہ واضح کیا کہ تشیع ایک مکتب ہے، تشیع ایک مکتب فکر ہے، تشیع ایک سکول آف تھاٹ ہے، ایک نظریہ ہے. تشیع قرآن و سنت کی ایک اعلیٰ و عرفہ تعبیر اور تشریح ہے. بہت سی تشریح اس ملک کے اندر ہے، میں سب کو مانتا ہوں، ان کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن تشیع ایک تعبیر ہے اور تشریح ہے. اور تسلسل کے ساتھ اس تعبیر و تشریح کے جو حقائق ہیں، تشیع کا جو روشن چہرہ ہے واضح ہوتا رہا. تشیع کے پاس علمی ذخائر ہے، اس کے پاس علماء ہے، مجتہدین ہے، اور ایک تسلسل کے ساتھ محققین و مجتہدین کا سلسلہ جاری ہے. 6 جولائی کو یوم نفاذ فقہ جعفریہ ہم مناتے ہیں، اور فقہ جعفریہ کا پروگرام جو یہاں کنونشن ہوا تھا، اس کی میں توجیہ یہی کرتا ہوں کہ جب آپ اسلامائزیشن کرنے چلے تھے تو ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ تشیع میں سکالر ہیں، محققین ہیں، مجتہدین ہیں، ان کی کاوشوں سے، ان کی کوششوں سے، ان کی جد و جہد سے، ان کے استنباطات سے بھی آپ کو استفادہ کرنا چاہیے. یہاں کوئی ایک مکتب فکر موجود نہیں ہے، بہت سے مکاتب فکر ہیں. سب سے استفادہ کیجیے، کسی کو نظر انداز نہ کیجیے. اس لیے ہم نے یہ واضح کیا. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں ہمیں یہ فخر ہے اس بات کا، اور آج بھی ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر اتحاد کے بانیوں میں سے ہیں.
اپنے عقیدے اور نظریے پر بڑی قوت کے ساتھ اور عزم کے ساتھ قائم رہتے ہوئے اتحاد و وحدت کو ہم نے اس ملک میں اس کی بنا ڈالی، بانیوں میں سے ہیں۔ پڑھ لیجئے متحدہ مجلس عمل جو بڑی دینی جماعتیں ہیں، جس کے اندر 5 بڑی دینی جماعتیں آج بھی موجود ہے، غیر فعال ہے، اس کا اعلامیہ اسلام آباد پڑھیے، اس کے اندر کس انداز میں ہم نے وحدت اور انداز کو وہاں وحدت اور اتحاد کو اجاگر کیا۔ تشیع اس کا ایک حصہ ہے، 5 بڑی دینی جماعتوں میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ تھی، لمبی بات ہو جائے گی، جب میں گرفتار ہوا تو اس وقت اگر اسمبلی میں آواز اٹھائی میرے حوالے سے اور میرے حق میں، اگرچہ تو دنیا میں حتیٰ کہ تیونس سے اور فلاں سے جہاں جہاں اسلامی تاریخیں ہیں سب نے آواز اٹھائی، پاکستان کے اندر آواز اٹھی تو متحدہ مجلس عمل کی طرف سے کہ یہ، حالانکہ جو لوگ جن کے جرم میں یا الزام میں یا فلاں میں گرفتار ہوا تھا، وہ شاید ان کے ہم مسلک بھی ہوں کسی حوالے سے، لیکن ہمارے حوالے سے انہوں نے آواز اٹھائی کہ یہ اقدام اور یہ گرفتاری غیر قانونی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا، اور ملی یکجہتی کونسل آپ جانتے ہیں، سن 95 سے ملی یکجہتی کونسل اب تک اس کے بھی ہم بانیوں میں سے ہیں، اور اس میں اب تمام دینی جماعتوں اور گروہوں کے ساتھ موجود ہیں، آج بھی ویسے ہی موجود ہیں۔ فتنے اٹھتے رہے، ہم ان فتنوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ اب یہ فتنہ اٹھا ہے، یہ انشاءاللہ یہ فتنہ جو ہے یہ اپنی انجام کو پہنچ جائے گا اور خاتمے کو پہنچے گا، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے پریشان تو ہونا تھا اور اس کے لیے اقدامات کرنا چاہیے تھا، مشاورت ہونی چاہیے، مشاورت ہوئی۔ اس مشاورت کو آپ بندگی انجام تک پہنچائیے۔ اس قسم کی مشاورتیں جاری رہنی چاہیے اور اس کے لیے جو اقدامات تجویز ہوں، کوئی زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں نہیں سمجھ سکا یہاں کوئی ریفرنس کی بات ہوئی سپریم کورٹ کی حوالے سے یا کیا ہوا، کس حوالے سے ریفرنس ہو۔ مجھے کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ کے 20 فیصلے رکھتا ہوں جو تشیع کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے آخری کنفرم فیصلے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں اب روکتا ہوں لوگوں کو عدالت میں جانے سے، حتیٰ کہ گرفتاری کے وقت میں بسا اوقات اگرچہ مشکل میں ہوتا ہے لوگوں کے لیے، میں کہتا ہوں کہ کسی کو ضمانت کرانے کی بھی ضرورت نہیں، نہ ضمانت نہ وکالت، لیکن مشکل پیش آتی ہے، بسا اوقات کرنا پڑتا ہے۔ کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر کوئی مشکل ہو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس دفعہ جو اس مرتبہ میں آپ کو بتا دوں، اس دور حکومت میں میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں، کنفرم کرانا چاہتا ہوں، ایسی باتیں ہوئیں جو گزشتہ دور حکومت میں نہیں ہوئیں۔ ایف آئی آریں پہلے بھی ہوتی رہی ہوں گی، اب کے مرتبہ جو ایف آئی آریں ہوئی وہ کس نوعیت کی ہوئی؟ گھر میں کوئی شخص پڑھ رہا تھا درود یا زیارت پڑھ رہا تھا یا درود پڑھ رہا تھا یا اذان دے رہا تھا، اس پر ایف آئی آر کس کے ذمہ لگایا؟ یہ کام یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ ایسا مت کیجئے، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمارے شہری حقوق ہیں اور آئین کے اندر ہماری صورتحال کنفرم ہے۔ میں بات نہیں کرتا، لوگ پھر میں بعض باتوں سے خود جو مسلم و غیر مسلم کی تعریف آئین کے اندر ہے، پڑھ لیجئے، جو قانون جانتے ہیں جا کر پڑھیے، میں دفعہ 260 ہے یا کتنا ہے مجھے یاد ہے شاید، اس کا سب سے بہتر مصداق پاکستان کے اندر ہم ہیں۔ مجھے ضرورت نہیں یہ حوالہ دینے کی، اس لیے کہ یہ چیزیں کنفرم ہیں، واضح ہیں اور روشن ہیں۔ میرے حقوق کی بات، شہری آزادیوں کا مسئلہ پاکستان کے آئین کے اندر واضح ہے۔ غیر قانونی اقدام ہے کسی مجلس کو روکنے کے لیے ایف آئی آر کرنا۔ میں محض آرائی کا قائل نہیں ہوں، میں رابطوں کا قائل ہوں، میں پرامن احتجاج کا قائل ہوں۔ میں محض آرائی نہیں چاہتا اس ملک کے اندر، یہ ملک محض آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا، ورنہ جتنا بڑا اجتماع ہم بلا سکتے ہیں شاید کوئی مکتب فکر اتنا بڑا اجتماع نہ بلا سکتا ہو۔ اسلام آباد متحمل نہیں ہوگا جب ہم لوگوں کو اس کی طرف بلائیں گے۔ اس لیے میں ان باتوں کو نہیں چھیڑتا، ہم وحدت و اتحاد والے ہیں،
ہمارا موقف بڑا واضح ہے، تشیع ایک ضابطۂ حیات کی تشریح و تعبیر ہے، ایک قرآن و سنت کی تعبیر ہے، اور یہاں ماننے والے تشیع کے بے پناہ تعداد میں موجود ہیں، ان کا حق ہے، آئین بھی اس کو تسلیم کرتا ہے، اس لیے ہمیں کوئی فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ فتنے جو اٹھتے ہیں ان کو روکنے کے لیے تدبر سے، حکمت سے، دانائی سے، ایک فتنہ نہیں ہے، کفریات و شرکیات کا فتنہ پہلے ہے، توہین اہل بیت یا توہین صحابہ کی آپ بات کرتے ہیں، توہین الوہیت ہو رہی ہے یہاں پہ، توہین قرآن، توہین رسالت وہ پہلے ہیں، وہ جو توہین توحید ہے اس ملک کے اندر، اس پہ پہلے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، پہلے بات کرنی چاہیے، اس کے خلاف بھی مناسب اقدامات کرنے چاہیے، اور کچھ ہو رہے ہیں اقدامات، ان کو اور زیادہ منظم، اور زیادہ بہتر، اور زیادہ قابل قبول بنانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ توہین توحید ہو یا توہین امامت ہو یا توہین رسالت ہو یا توہین امامت ہو یا توہین اہل بیت ہو یا توہین صحابہ کرام ہو، بڑا واضح موقف ہے ہمارا۔ ہم تکفیری نہیں ہیں، ہم کافر نہیں قرار دیتے کسی کو، کافر قرار دینا بھی ہمارے ہاں درست نہیں ہے، ہم گالم گلوچ والے بھی نہیں ہیں، انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، ہم توہین والے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے مراجع کا انہی دنوں میں ایک چیز آ گئی کہ مقدسات کی توہین ہمارے ہاں حرام ہے، باقی رہ کیا گیا؟ حقائق بیان کرنا، تاریخی حقائق کو مناسب انداز میں بیان کرنا، یہ ہمارا حق ہے۔ لہذا تشیع کو، حقائق کو بیان کرنا یہ ہمارا حق ہے، خلیفۃ بلا فصل کہنا ہمارا حق ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے حقوق کا تحفظ مانگ نہیں رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کیا جائے، اس سے مسائل پیدا ہوں گے ملک کے لیے۔ ہم ان لوگوں کو جو فتنہ انگیزی کر رہے ہیں وہ ایک تکفیری گروہ ہے۔ اہل سنت کی آپ بات کرتے ہیں، کہہ رہے تھے کہ 90% یا کتنے فیصد جو ہیں وہ ہم سے اب تھے اور جدا ہو رہے، میں ان کی بات کو مانا ہوں، خورشید انور جوادی صاحب کہہ رہے تھے، اس لیے کہ اب ایک اس فتنہ، کچھ بعض باتیں میں کر نہیں سکتا، یہ جو حالات گزرے ہیں ان حالات میں صورتحال ایسی رہی کہ ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کوششیں کمزور رہیں۔ کچھ اور وجوہ ہیں جو بتاؤں گا، کوششیں ہونی چاہیے اور تیز تر کرنا چاہیے، کیوں ہم سے جدا ہوں لوگ۔ تمام مکاتب فکر کے جو مستند لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ کوئی گروہ ہیں جو کاروباری ہیں، اور میں اس کو کوئی بیرونی سازش ہوگی، ابھی تک میرے پاس تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ثبوت ہوگا تو میں بین الاقوامی یا بیرونی سازش سمجھوں گا۔ میں یہاں اس کو مقامی مسئلہ سمجھتا ہوں، پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، البتہ کچھ عناصر ہیں جو اس کو ہوا دینے والے ہیں، اور اس کے لیے اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پھر میں تکرار کروں گا کہ یہ جو پروگرام ہوا یہ اس حوالے سے ہوا کہ اس وقت جو فتنہ انگیزی ہو رہی ہے اس کے لیے ہمیں ایک موقف، ہمیں ایک لاہ عمل لینا چاہیے، اور وہ موقف بھی آپ کو مل گیا، لاہ عمل بھی مل گیا، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مشاورت انشاءاللہ اسی انداز میں، یہ مشاورتی عمل ہے، کوئی کسی کو کسی پر ترجیح نہیں ہے، برابری ہے سب کا رائے میں۔ البتہ ہمیں درجات کا، مراتب، حفظ مراتب کا خیال کرنا چاہیے۔ ضرور میں متوجہ کروں گا کہ حفظ مراتب کا خیال ہو، رائے سب کی برابر ہے کہ حفظ مراتب ہونا چاہیے، یہ رائے دیجئے، کوشش کیجئے، آراء آپ کی جمع ہونی چاہیے، اور ہوں گی جمع، اور ان کو مزید اس کو شکل دے کر، اور آگے یہ جب جس پر عمل ہو جائے گا تو اگلے مرحلے کے لیے مزید آراء آپ کی آئے گی تو اس پر بھی عمل ہوگا۔ میں آخر میں بزرگ علماء کا، تمام کا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی رہنمائی کا، اور شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، آپ نے ضامت فرمائی، بر وقت آپ تشریف لائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم بہرحال ہم پہ اپنے رحمت اور برکت نازل فرما، بہرحال شر شیطان، شر دشمنان سے اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہماری پریشانیاں دور فرما، مشکلات رفع فرما،
تشیع کو سرفرازی و سر بلندی عنایت فرما، دشمنان کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما۔ ہمارے ساتھیوں میں سے جو لوگ کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں، ان کی پریشانی رفع فرما، جنہیں کوئی مرض، کوئی بیماری کا خدشہ یا خطرہ ہے، بار اللہ ان کو اس سے سلامتی اور عافیت عنایت فرما۔ تمام حضرات کو ان حالات میں عافیت سے سرفراز فرمائے، اتحاد و وحدت کی برکتوں سے مالا مال فرما، اتحاد و قوت کو اور زیادہ مضبوط اور توانا بننے کی ہم ہمت عنایت فرما۔ اس قسم کے مشاورتی اجلاس کو جاری رہنے، ان سے استفادہ کرنے، ان پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ بار الہ پاکستان کو سلامتی اور خیر عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔